السلام علیکم دوستو، میں ہوں بلال حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماشاءاللہ۔ تو سنتے ہیں پیر اجمل رضا قادری صاحب کو۔ اس لیے ذرا پھینک پھینک کے قدم رکھتے ہیں اور سوچ سمجھ کے چلا کرو دنیا کے لیے۔ محبوب سے محبت کرنی ہو تو سوچا نہ کرو، پیار کیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب عائشہ کے ساتھ میرا نکاح اللہ نے آسمانوں پہ کیا ہے۔ اس نے حدیث پڑھ لی تو سویرے اٹھی اس نے بھی ایک فتویٰ دیا۔ ایک بی بی تھی، نام تھا محمدی بیگم، کہنے لگا میرا بھی اس کے ساتھ آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے۔ پھر ساری زندگی محمدی بیگم کی منتیں کرتا رہا۔ اس نے کہا میں نے نہیں کرنا تیرے بے ایمان کے ساتھ نکاح۔ اب ایک نیا بہانہ میں سنتا ہوں، نیا بہانہ کہتے جی پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر کہا ہے۔ اسمبلی وزیر اعظم صاحب شیخ الحدیث ہے آپ کے، اسمبلی میں جو لوگ بیٹھتے ہیں شیخ، ان کا کیا کفر اسلام سے، کیا وہ کسی کو کہیں گے بیچارے؟ سورۃ اخلاص تو ہمارے وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ نہیں سنا سکتے، یہ حال ہے۔ بہت بڑے بڑے بیرسٹر کہلانے والوں کو سورۃ اخلاص نہیں آتی، انہوں نے کسی کو کافر مسلمان کیا کہنا ہے؟ اسمبلی کا مسئلہ نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے علماء محدثین محققین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزئی کل بھی کافر تھے، آج بھی قیامت تک کافر، اور بدترین کافر ہے، ہلکے پل کے کافر بھی نہیں، سپرلیٹر ڈگری ہے، زبردست قسم کے کافر ہے، چھوٹے موٹے بھی نہیں، آخری درجے کے بدترین مشرک ہیں۔ ہم لوگوں کی اپنی موج ہے جمہوری، اور نہیں جی نہیں نرمی کرنی چاہیے، نہیں جی نہیں نرمی کرنی۔ ایک پارٹی والا دوسرے پہ سختی کر رہا ہے۔ مذہب کے معاملے میں سارے حسن اخلاق کے قائل، سب اخلاق کے قائل، نرمی کرو ٹھیک ہے، سب کو کہو چلو ٹھیک ہے گلی برابر کی ہے، ووٹ برابر کے لے لو۔ وہاں کہتے ہیں نہ دیے تو لڑائی بھی ہوگی، ناراضگی بھی ہوگی، جھگڑا بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا۔ دنیا داری کے معاملے میں سختی اور دین کے معاملے میں ایسا نہ کرو۔ وہ بدترین مشرکین ہیں، انہوں نے ایسے ایسے ظلم کیے۔ وہ تو کہتے ہیں جو ہمارے پیچھے نماز، مرزا تو یہ کہتا تھا جو مجھے نہیں نہ مانتے وہ سارے شیطان کے پیروکار ہیں، تو سب کو شیطان کہہ رہا ہے، تو نرمی کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے، ایک نیا نبی مانتے ہیں۔ اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا، کہتے ہیں ذلی نبی ہے پروزی۔ نوکھا فلسفہ سنے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا ہے۔ کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں حضور کا، اور بیوقوف جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائے، اور تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں، کانا ہے بیچارہ، مرزا کانا تھا، ایک آنکھ اس کی سلامت۔ اللہ کے نبیوں میں کوئی نقص ہوتا؟ ہمارے ہاں ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک مولانا کہنے لگے مرزا جھوٹا نبی ہے۔ استادوں نے روک دیا، کہنے لگے یہ لفظ بھی نہیں کہنا، جو نبی ہوتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ نبی، یہ لفظ بھی نہیں کہنی، اس کو جھوٹا نبی نہیں کہنا۔ کہا حضور پھر کیا کہے؟ کہنے لگے چلو کانا شانا کہہ لیا کرو، اتنی گنجائش ہے، یہ تو لو دو چار جملے ہیں، جیسا بیچارہ ہے تھا ویسا چلو کہہ لو، کانا شانا کہہ لیا کرو، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ لفظ کہنے کی اجازت منظم سازش کی شخص نے، منظم۔ اور یہ رکی نہیں، ہماری یونیورسٹیوں کے اندر بہت سارے لیکچرار بھرتی کیے جاتے ہیں جو قادیانی ہیں، مرزئی ہیں، اور آپ حیران ہو گئے یہ بات سن کے کہ یورپ کا ویزا سب سے آسانی سے اس بندے کو ملتا ہے جو کہتا ہے جی میں مرزئی ہو گیا ہوں، مجھے پاکستان میں خطرہ ہے، فٹافٹ بلا لیتے ہیں۔ تمہاری ان کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے جو تمہیں فٹافٹ بلاتے ہیں؟ بتاؤ کیا تعلق ہے جو تمہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، پہلے وہ کہنے لگا جی میں محدث ہوں، میں حدیثوں کی تشریح کرتا ہوں، پھر کہنے لگا میں مجدد ہوں، دین کی تجدید کروں گا، پھر آہستہ آہستہ کہنے لگا جی میں امام مہدی بن کے آیا ہوں۔ لوگ کٹھے ہونے لگے نا، ہمارے لوگ تو دعا کرانے پہ قائل ہو جاتے ہیں، ویسے بھی جو نئی مداری لگائے اس کے بندے جلدی قائل ہو جاتے۔ علامہ اقبال نے پنجابی کا، میں خود پنجابی ہوں لیکن اقبال نے پنجابی کا مزاج بیان کیا ہے، پنجابی کا مزاج۔ اقبال کہتے ہیں پنجابی کا مزاج ہے کہ تحقیق کا پھندا کوئی سیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ کہتے کوئی مداری دکھائے صحیح، اس کا کام ہے فٹافٹ پہنچ جانا۔ یہ مداریوں کا زمانہ ہے، جو اچھی مداری لگا لے، شور شار اچھا کرے، اس کے گرد لوگ جو کہے میں نے پھونک ماری تو بندہ چل پڑا، پھونک ماری تو گر گیا، پھر میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا۔ کوئی مداری دکھائے صحیح، مداری کا دور ہے۔ اس نے بھی مداری لگا لی، میں دعا کرتا ہوں تو فلانا صحیح ہو گیا، میں یہ کرتا ہوں تو کبھی محدث ہو گیا، کبھی وہ مجدد ہو گیا، پھر کہنے لگا میں امام مہدی۔ پھر اس نے تھوڑی ترقی کر لی تو کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں، وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پیدا ہونا تھا تو لہذا میں آ گیا ہوں، معاذ اللہ۔ پھر آہستہ آہستہ جب اس نے سمجھا نا کہ اب بندے تھوڑے پکے ہو گئے ہیں جو میرے ساتھ ہیں، پھر کہنے لگا نہیں میں ذلی نبی ہوں، بروزی۔
میں سایہ بن کے آیا ہوں. مرزا غلام محمد قادیانی پشت پناہی اس کو انگریز کی آسن تھی. کسی شخص کی جب حکومتیں سپورٹ کرتی ہے پر اس کا آگے بڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کی انگریز نے مکمل پشت پناہی. اپنے بچوں کو سمجھایا جو بات عرض کر رہا ہوں. ہمارے اپنے شہروں میں جو معروف سکول ہے ان کے اندر ایسے ٹیچر بھرتی ہونے لگے ہیں جو قادیانی اور مرزئی ہیں, جو گندے نظریات کے حامل لوگ, جو طرح طرح کی. آپ کو نہیں پتا, ہمیں تو شوق ہی بڑا ہے نا, بچہ ایف ایس سی کرے صحیح, جائے جدھر مرضی, پی ایس سی کرے بس وہ, اور بڑی جلدی لوگ مائل اور قائل ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی اب تو سائنس بھی ماننے لگی ہے اسلام کی ساری باتوں کو. تو میں کیا مانے چاہے نہ مانے, سائنس کے ماننے سے کوئی فرق پڑتا نہیں, مانتی سائنس تو نہ مانے. اور بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے. دین کی کوئی تحریک چلتی ہے تو نہ سیاستدان نکلتا ہے, نہ جاگیردار, نہ سیاستدان, نہ وڈیرا, نہ کوئی اور, الا ماشاءاللہ. دین کی تحریک چلتی ہے تو نہ یہ لاکھ لاکھ روپیہ لینے والے نعت خواہ باہر نکلتے ہیں, نہ جو بڑی گدیوں پہ جدی پشتی پیر بیٹھے ہیں وہ باہر آتے ہیں. وہ علماء اور مشائخ جن کا دین سے رشتہ ہے. اگر پیر جماعت علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں تھے, عالم دین بھی تھے. اگر پیر میرے علی شاہ صاحب نکلے تو خالی پیر نہیں, بہت بڑے عالم تھے. حجت الاسلام نکلے تو خالی پیر نہیں, عالم. یہ علماء نکلتے ہیں مار کھاتے. ایک عالم نے مار نہیں کھائی, دو نے نہیں کھائی, درجنوں نے کھائی, ہزاروں اور سینکڑوں نے کھائی. علماء نے قربانیاں دی, جیلوں میں بند ہوئے. علامہ محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کو پکڑ کے لاہور کے قلعے میں بند کیا گیا, اور انگریز نے اس قدر سخت سزا دی کہ علامہ کو باندھ کے ختم نبوت کی تحریک چلانے کے جرم میں الٹا لٹکا کے تو نیچے توڑی ڈال کے اور چیزیں ڈال کے دھواں جلا دیا گیا. ان کے ناک میں دھواں جاتا تھا, ساری زندگی دمے کے مریض رہے, دو تین باتیں بھی کھول کے نہیں کر پاتے. اس قدر زیادہ اذیت دی گئی علماء کو, اس قدر زیادہ. علامہ عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کاٹنے والے جانور ہماری شلواروں میں ڈال کے نیچے سے باندھ دیا جاتا ہے. کہا جاتا تھا اب ختم نبوت کی بات کرو, لیکن کوئی شخص بھی ایک منٹ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار. قربانیاں دے کر, قربانیاں ان بے ایمانوں کو کافر قرار دلوایا. اور پھر پتلے حریت امام وقت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی کو سزائے موت کا حکم ہوا. مولانا ابو الاسناد اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے ان کے صاحبزادے سید خلیل احمد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سزائے موت کا حکم ہوا کہ مرزائیوں کے خلاف انہوں نے علم بلند کیا. وہ تو پاکستان بنا. پھر جدوجہد شروع ہوئی, پھر زور ہوا. پھر علامہ نورانی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے زور اور شور کے ساتھ تحریک چلی. آخر مجبور ہوئے اس دور کے وزیر اعظم بھٹو صاحب, مجبور ہو گئے اور کہا ٹھیک ہے سویرے میں مرزے کے پوتے کو بلاتا ہوں, آپ اسمبلی میں بیٹھ کے بات کریں, ان سے گفتگو کریں. اگر ہم قومی اسمبلی کے ممبران نے دیکھا واقعی جھوٹا ہے تو ہم انہیں اقلیت قرار دے دیں گے. علامہ نورانی حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد تھے اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ کے بیٹے تھے, اور خود حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت علامہ نورانی ساری زندگی ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس کے اندر سلوٹ نظر نہیں آتی. امامہ اتنا حسین ہوتا تھا کہ دیکھنے کو دل کرتا تھا, اور گاڑی میں بہترین میں بیٹھتے تھے. لیکن مکان ساری زندگی کرائے کا رہا, کرائے کا. لوگ کہتے ہیں ملنے جاتے تھے, سیڑھیوں سے اترتے تھے تو علامہ نورانی سیڑھیوں میں بٹھا لیتے تھے, کہتے دو ہی کمرے ہیں اور میں آپ کو بٹھا نہیں سکتا, گھر میں جگہ نہیں. تو کہا حضرت آپ اجلے تو بڑے نظر آتے ہیں. تو آپ فرماتے لباس دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے, اور باقی تو سارا میرا معاملہ خدا رسول کے ساتھ ہے. میں جانوں, اللہ رسول جانے. میں بھکاری بن کے نہیں جینا چاہتا, خودداری کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں. علامہ نورانی کہتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں مناظرہ ہونا تھا تو میں سوچنے لگا آج رات کیا کروں, تو پھر مجھے خیال آیا میں نے وہی کرنا ہے جو بدر کی رات میرے مصطفیٰ نے کیا. ساری رات میں مصلی پہ بیٹھا رہا. کہتے ہیں بس اونگ لگی تو بات بن گئی, آنکھ لگی تو بات بن گئی. کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تو دستک ہوئی دروازے پہ, دو تین نادان دوست کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئے. فرماتے میں ان کے گھر گیا. جب ان کے گھر پہنچا تو وہاں مرزئی اور قادیانی 10 کروڑ روپیہ بریف کیس میں بند کر کے لائے اور کہنے لگے مولانا یہ بیانہ ہے, بیانہ, یہ آپ بیانہ پکڑ لیں اور باقی پیسے بعد میں. سنا ہے مکان بھی کرائے کا ہے, سنا ہے آپ کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں, یہ بیانہ لے لیں باقی بعد میں آئے گا. علامہ نورانی کہتے ہیں میں نے جب پیر کی ٹھوکر لگائی تو بریف کیس کھل گیا اور اس میں کروڑوں روپے بکھر گئے. مجھے کہنے لگے پیسے دیکھ کے تو آپ کو خیال آ گیا ہوگا کہ بچوں کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے.
पीछे भी पलट के देखना है। तो दुरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैंने कहा हाँ मैं वसूल तो कर लेता, पर तुमने कीमत बड़ी थोड़ी लगाई। ईमान बेचना इतनी थोड़ी कीमत, मेरी तो रात ज्यादा कीमत लग गई है, बड़ी ज्यादा कीमत, मैं तो बिक गया हूं पहले से। कहने लगे आपकी क्या कीमत लगी है? फरमाने लगे रात में दरूद पढ़ते पढ़ते सोया हूं तो मदीने वाले रसूल का दीदार नसीब हुआ है, और नबी पाक ने थपकी दे के कहा फिक्र न करना मैं तेरे साथ हूं। तो कहने लगे जिसकी कीमत मोहम्मद अरबी लगाए कोई उसे खरीद सकता है? सवेरे मैदान लगेगा असेंबली में, और मैं असेंबली के फ्लोर पे साबित करूंगा तुम कल भी बेईमान थे, आज भी बेईमान हो, कयामत तक तो बेईमान ही रहोगे। जितना मर्जी पढ़ जाओ, लिख जाओ, जितनी मर्जी बड़ी इबादत गाहे बना लो, जितने मर्जी शोर कर लो, और जितने मर्जी कनाडा और अमेरिका तुम्हारा साथ दे ले, हमारे रसूल आखिरी नबी है, हुजूर आखिरी नबी है। ये उम्मत का मुत्तफिका अकीदा है, इसमें किसी को रखना डालने की इजाजत है। आप फरमाते हैं सवेरे वो आया, बड़े जोर से आया, कभी अंग्रेजी बोलता, कभी कोई बोली बोलता, लेकिन अहमद रजा के दरवाजे का एक फकीर एक बात ही करता, वो रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, तो जो वार वार से पार। कहते एक और मौलवी साहब भी आए मेरे साथ मुनाजरा कर ले, उनकी अपनी किताब से निकल आया कि नबी पाक के बाद आखिरी कोई और नबी आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, अपनी किताब से, उनके दारुल बनाने वाले की किताब से निकल आया। तो मौलवी वो मिर्जा कहने लगा तुमने भी तो लिखा है। हमने कहा ये भी बेईमान है, आला हजरत कह चुके हैं ये काफिर है, ये भी तुम्हारी तरह का ही है जालिम, लिहाजा इसकी बात का कोई एतबार नहीं है, काफिर करार दे दिया गया। कुफर तो हो गया, अकलियत तो हो गई, लेकिन वो आज तक अपनी हरकतों से बाज। हमारे बच्चों को पता ही नहीं ये कितने गलत है, हमें खबर ही नहीं कि ये कितने बुरे हैं। भाई एक साहब से मेरी एक दफा बात हुई, चौधरी साहब थे, गुफ्तगू हुई, तो कहने लगे जी खत्म नबुव्वत नहीं मानते तो खत्म हो गया मसला, अल्लाह नाराज हो जाएगा, खत्म नबुव्वत नहीं मानते तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। मैंने कहा जनाब के कितने बच्चे हैं? तो लगे 4, जमीन कितनी? 20 किले, कितने कितने आए बोलिए? तो मैंने कहा कि नया बंदा आके खड़ा हो जाए कहे मैं भी आपका बेटा हूं, तो आप राजी है? मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बिला मिसाल और बिला तशबीह, आप राजी हो जाएंगे? बोले नहीं नहीं तुझा चुप कर क्या खड़ा, चल कोई नहीं, 4 को भी वड़ रहे थे 5 भी वड़ लेने, हो जाएगा ऐसा? अजीब बंदे हो, जो काम जो तुम्हारा बेटा नहीं, जब तुम उसे बेटा मानने को तैयार नहीं, तो जो अल्लाह का नबी नहीं वो मैदान में खड़ा हो गया मैं भी हूं मैं भी हूं मैं भी हूं, तो ये किस तरह काबिल कबूल बात है? और एक भाई सगे भाई को जायदाद देने को तैयार नहीं, तो एक और आके शामिल हो जाए, मुझे भी शामिल कर लो, चलो कोई नहीं फर्क पड़ता, इतनी जमीन है अब्बे की, इतनी जमीन है अब्बा जी की, मुझे भी शामिल कर लो, तो लोग तो कत्ल कर देंगे। क्या जब तू है नहीं तो हमारा भाई बनता क्यों है? ओ खुदा के बंदे, अजीब फलसफा है, याद है, अजीब जिंदगी है, फटाफट ही लोग मान लेते हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बातें की, सब ने अपने अपने दलाइल दिए खत्म नबुव्वत पे, जरूरत ही नहीं थी। जब हुजूर कह गए जो बन सकते थे उनको नबी पाक कह गए, जो बन सकते थे जिनमें सलाहियतें थी, हुजूर ने फरमाया अली तो मेरे लिए इसी तरह है जिस तरह मूसा के लिए हारून थे, लेकिन मूसा के भाई हारून भी नबी थे, पर मेरे बाद कोई नबी हो सकता तो वो उसी तरह जिस तरह मूसा के लिए हारून, जिनके अंदर खूबियां पाई जाती थी। पर वो अबू बकर मेरी सारी उम्मत से अफजल है पर नबी नहीं है। मेरे रसूल पाक ने फरमाया उमर फारूक में वो सारी खूबियां पाई जाती है जो एक नबी में, उस लौकान नबी बाद लकाना और इब्ने खत्ताब, अगर कोई मेरे बाद नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर होता, जो हो सकते थे जब वो नहीं हुए। तो काना शाना उठ के आ गया है, इधर कादियान का रहने वाला, और तू कहता है नहीं मुझे मान लो, चलो पूरा ना मानो, जिल्ली मान लो, परूजी मान लो, हया होनी चाहिए। और बड़े बड़े सियाने बंदे उनको आज तक पता ही नहीं कि ये जलील कितने, इनके अंदर खबासत कितनी पाई जाती है। मेरे रसूल पाक उम्मत के लोगों ने अपने अपने दलाइल दिए, नबी पाक की उम्मत ने अपने अपने। हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह खत्म नबुव्वत पे बात करने लगे तो उन्होंने अनोखी बात ही कर दी, अनोखी बात। एक शख्स उनसे कहने लगा चल के देखो तो सही, मिले तो सही। आप फरमाने लगे दफा करो, जिन्ना अंदर इश्क है रचिया ओना नहीं भज जाना, भावे सोने मिलन हजारा आसानी यार बटौना। हमने दाएं बाएं देखना जरूरत ही नहीं, हमारे रसूल ने कोई कमी छोड़ी नहीं। बाकी आ रहे हैं या खैरात देने, हजरत मूसा कह रहे हैं अल्लाह अपने आखिरी नबी की उम्मत में शामिल कर ले, तो हमें क्या जरूरत है पता भी करने की। और सुन ले, याद रखे बात,
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، ماشاءاللہ دوستو، اگر ہمارے چینل کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری نئی نئی ویڈیو اپنے دوستوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔